کلپ نمبر 665۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 28 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ ترجمہ: فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ سلوک کی بات پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے جب کافروں کی جان نکالتے ہیں تو یہ کفر کی حالت یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار کرتے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے شرک اور تکذیب کو جانتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حالت کفر میں مرنے والے یہ لوگ جب قیامت کے دن عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خوف کی شدت سے اپنے دنیاوی طرز عمل کے برخلاف اسلام کی حقانیت تسلیم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ یوں وہ اپنے کفر و سرکشی سے مکر جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء ان کا رد کرتے ہوئے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، وہ تمہیں ان کی سزا دے گا، لہذا تمہارے انکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اور متقی لوگوں سے کہا جائے گا تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی۔ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور متقی لوگوں سے کہا جائے، یعنی جب ایمانداروں سے کہا جائے کہ تمہارے رب عز و جل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل فرمایا، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں ہمارے رب عز و جل نے قرآن شریف نازل فرمایا جو تمام خوبیوں کا جامع اور حسنات و برکات کا منبع اور دینی و دنیاوی اور ظاہری و باطنی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ شان نزول: عرب کے قبائل حج کے دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکہ مکرمہ قاصد بھیجتے تھے۔ یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو شہر کے داخلی راستوں پر انہیں کفار کے کارندے ملتے، جیسا کہ سابقہ آیات میں ذکر ہو چکا ہے۔ ان سے یہ قاصد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دریافت کرتے تو وہ چونکہ لوگوں کو بہکانے پر مامور ہی ہوتے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساحر کہتا، کوئی کاہن، کوئی شاعر، کوئی کذاب، کوئی مجنون کہتا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم ان سے نہ ملنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس پر قاصد کہتے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر ان سے ملے بغیر اپنی قوم کی طرف واپس ہوں تو ہم برے قاصد ہوں گے، اور ایسا کرنا قاصد کے منصبی فرائض کا ترک اور قوم کی خیانت ہوگی۔ ہمیں تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانوں سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، اور جو کچھ معلوم ہو اس میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر اپنی قوم کو مطلع کریں۔ اس خیال سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ملتے تھے،
اور ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حال کی تحقیق کرتے تھے۔ صحابہ کرام انہیں تمام حال بتاتے تھے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، کمالات اور قرآن کریم کے مضامین سے مطلع کرتے تھے۔ ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ اچھے اجر سے مراد ثواب عظیم ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اچھے اجر سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا یا بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے۔